يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ آپ تو کسی کے اوپر نعمتیں نشاور کریں، اس کے دن رات کام آنے کی کوشش کریں اور بدلے میں وہ آپ کے قتل کے در پہ ہو۔ یہ آیت جس کا ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے اوپر پے در پہ رسول اور انبیاء کو بھیجا۔ کیا مقصد تھا؟ کیا کوئی ذاتی فائدہ لینے جا رہے تھے وہ؟ یہ انبیاء اور رسول تو بارہا قرآن کریم کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنا بدلہ نہیں چاہیے۔ کس کا بدلہ؟ کس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ کس کے لیے وہ آ رہے تھے؟ کس کے لیے وہ کام کر رہے تھے؟ کس کے لیے اپنی جانوں کو ہلکان کیا ہوا تھا؟ انسانوں کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ آخرت کی وہ سختی، وہ جہنم جس کا انسان اور پتھروں نے ایندھن بننا ہے، اس سے وہ بچ سکیں۔ وہ ان کے عظیم بھلا چاہنے والے، اور وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ ان کو یہ جیلسی پڑی ہوئی ہے کہ جو ہمارے وقت میں نبی کو جو چیزیں دی گئیں، وہ بعد میں روح القدس دوسرے کے پاس کیوں لے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو یہودی، جس کے اندر وہ زیادہ تھے اس دور کے اندر، ان کو اس بات کے اوپر تکلیف تھی کہ روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ چیزیں کیوں لے آیا جو ہمارے نبی سے بڑھ کر تھی؟ یعنی کہ وہ لوگوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، وہ اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے۔ کیوں؟ ذرا سوچیں کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر بھی رسول کو بھیجا، اور ان کے اوپر بھی بھیجا، بعد والی قوم کے اوپر بھی بھیجا، اور لگاتار بھیجے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ تم بچ سکو، نہ کہ تمہاری دنیاوی خواہشات اور تکبر کو جو وہ بڑا ہوا تھا اس کی وہ مدد کرنے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ تو ذرا سوچئے گا اس نقطے کے اوپر کہ وہ لوگ اس بات کے اوپر راضی نہیں تھے کہ ان کی آخرت بچ رہی تھی، ان کی وہ قیامت کے بعد جو ہول ناکیاں آنے جا رہی تھی، جہنم کے نہ ختم ہونے والے دور نے شروع ہونا تھا، اس کو اس بات کے اوپر تکلیف تھی کہ بعد میں آنے والے رسول کو وہ چیزیں کیوں دی گئیں جو ہمارے رسول کو نہیں دی گئیں۔ یعنی اپنا فریق بڑا کر دیا، اپنی قوم کو بڑا کر دیا اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو دوستو، ذرا سوچئے گا کہ آج ہم یہ نہیں سوچتے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تعلیمات لے کر آئے، بلکہ ہم ان میں سے قرآن کے اندر سے، احادیث کے اندر سے وہ چیزیں چن رہے ہیں جو ہمارے گروہ کو، ہمارے فریق کو، ہمارے مذہب کو جو ہے وہ تقویت دے سکے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بہت واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی خواہش نفس ہے جس کو وہ تقویت دینا چاہ رہے ہیں، جس کو وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کی تشریح مزید ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیں ہم اس کا لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ کا مطلب بے شک، آتینا ہم نے عطا کیا، نون الفنا کا مطلب ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں، موسیٰ الکتاب، کس کو عطا کیا؟ موسیٰ کو کتاب عطا کی، وقفینا، اور پھر پے در پے، کف کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، نون الفنا پھر اینڈ میں ہے، یعنی ہم نے پے در پہ، من بعدہ اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کے بعد بالرسل، اور رسولوں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عطا کیا عیسی ابن مریم، جو مریم کے بیٹے تھے،
بینات واضح نشانیاں ہم نے وہ عطا کی ان کو، وَأَيَّدْنَاهُ اور ان کی مدد کی، ہو کا مطلب ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ افکلما کا مطلب کیا ایسا نہیں ہے کہ جاءکم جب تمہارے پاس پہنچے رسول بما لا تہوا اور وہ رسول پہنچے جنہوں نے حق کی بات کی، تمہاری خواہشات کی بات نہیں کی۔ تہوا کا مطلب تمہاری خواہشات، ہوا کا مطلب خواہش کو کہتے ہیں، ڈیزائر کو کہتے ہیں۔ انفسکم تمہارے مطابق، استکبرتم تو تم نے کیا کیا، تم نے کبر کیا، تم نے غرور کیا، تم نے بڑائی ماری، تمہارے اندر وہ نہ ختم ہونے والا غرور مڈایا، اور پھر تم نے کیا کیا، ففریقاً ان میں سے ایک فریق نے، کذبتم تمہارے میں سے ایک فریق نے اس کو جھٹلایا، ان کو جھٹلایا، وفریقاً تقتلون اور پھر ایک فریق نے ان کو تم میں سے ان کو قتل کیا۔ دوستو بہت تھاٹ پرووکنگ آیت ہے۔ آج ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں بالکل ان قوموں کی طرح کہ جو ہمیں پسند نہیں آتا ہم باقاعدہ یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ یا تو ہم ان کو سرے سے ہی نگیٹ کر دیں، اگر کوئی بات حق کی بتا رہا ہے ہم وہ حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم اس بات کے اوپر فوراً راضی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے ختم کریں، اس کی وہ جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے اس کے اوپر کیسے ہم دھبا لگا دیں، اس کو ختم کر دیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات کس کی کر رہا ہے، اور پھر جب پھر بھی وہ قابو میں نہیں آتا تو کیا ہم ان قوموں کی طرح ہم ان کے اوپر فتوے لگوا کر ان کو قتل کروانے کے در پہ نہیں ہو جاتے؟ کیونکہ ان کی مقبولیت بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، بغیر ہم یہ سوچے سمجھے کہ حق کی بات کی طرف اگر لوگ جا رہے ہیں تو ان کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں بھی ان کو جاننا چاہیے، مگر یہ ہماری خواہش، یہ ہماری خواہش نفسی اس بات کا تو اجازت ہی نہیں دیتی، اس بات کی تو اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں، ان کا فریق، ان کا گروہ، ان کا مذہب، ان کا فرقہ جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت حق کے اوپر ہے، مگر ہم نے اس حق کو بڑھنے نہیں دینا، ہم نے اس کو روکنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، ایون کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لینی پڑے، بس ہمارے فرقے کا نام رہ جائے، بس ہم غالب آ جائیں۔ واٹ از دس؟ یہی یہ آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ جب حق پہنچتا ہے تو اس کو ماننے کی بجائے یہ لوگ اپنے خواہشات نفسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ غرور حد سے بڑھ جاتا ہے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باطل نظریات مٹنے جا رہے ہیں، تو پہلے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس نقطے کے اوپر پہنچیں گے کہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ قرآن کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر ہی آپ کو دین کی سمجھ آئے گی۔ یہی پیغام ہم دیتے ہیں اور یہی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي